بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ وضو کرنے کے بعد یہ کلمات پڑھتا ہے تو آسمان کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، اور جو بھی دعا مانگو انشاءاللہ وہ فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ سامعین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے روز میرے امتی کے اعضاء وضو کی چمک کے باعث سفید چہرے اور سفید ٹانگوں والے کہہ کر بلائے جائیں گے۔ جو تم میں سے اپنی چمک کو بڑھانے کی طاقت رکھتا ہے تو اسے بڑھانا چاہیے، یعنی ہمیشہ باوضو رہنا چاہیے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز کے ارادے سے وضو کرنا شروع کرتا ہے اور اپنی ہتھیلیوں کو دھوتا ہے تو پہلے قطرے کے ساتھ ہی اس کی ہتھیلیوں کے تمام گناہ صاف ہو جاتے ہیں، اور جب کلی کرتا ہے ناک میں پانی ڈالتا ہے اور ناک جھاڑتا ہے تو اس کی زبان اور ہونٹوں کے تمام گناہ پہلے قطرے کے ساتھ ہی دور ہو جاتے ہیں، اور جب اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو اس کے تمام گناہ پہلے قطرے کے ساتھ ہی اس کے کان اور آنکھ سے نکل جاتے ہیں، اور جب اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت اور پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھوتا ہے تو ہر گناہ سے محفوظ ہو چکا ہوتا ہے، اور اس حالت میں ہو جاتا ہے جیسا کہ اس کی ماں نے اسے پیدا کیا تھا، یعنی اس کے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ نماز کے لیے کھڑا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کرتا ہے، اگر بیٹھ جائے تو گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے مکمل وضو کیا، اپنے ہاتھوں اور چہرے کو دھویا، سر اور کانوں کا مسح کیا، پھر فرض نماز ادا کی، اس کے اس دن کے وہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جو اس کے پاؤں نے چل کر، ہاتھوں نے پکڑ کر، کانوں نے سن کر یا آنکھوں نے دیکھ کر کیے تھے، اور اس کے دل نے جو برے ارادے کیے تھے وہ سب معاف ہو جاتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا کچھ سنا ہے کہ اسے شمار بھی نہیں کر سکتا۔ جو بندہ وضو کرنے کے بعد یہ کلمات پڑھتا ہے تو آسمان کے 8 دروازے فوراً کھل جاتے ہیں۔ اگر وہ بندہ اس وقت کوئی بھی دعا مانگتا ہے تو وہ دعا فوراً قبول کی جاتی ہے۔ تو اگر آپ سب کی بھی کوئی حاجت ہے تو آپ بھی وضو کرنے کے بعد یہ کلمات پڑھ کر اللہ پاک سے دعا مانگیں تو انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ آپ جو چیز بھی مانگیں گے وہ آپ کو ملے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور آسمان کی طرف دیکھ کر یہ کلمات پڑھے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے بھی چاہے وہ داخل ہو جائے۔ حدیث میں شہادت کو ایمان کا اعلان اور اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، بخاری اور مسلم۔ یقین اور اخلاص کے ساتھ شہادت کا ورد کرنا بخشش، حفاظت اور رہنمائی کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ کہتے ہوئے مرے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ جنت میں جائے گا، صحیح بخاری۔ تو آپ جب بھی وضو کریں تو یہ کلمات ضرور پڑھیں،
اور اللہ پاک سے اپنے رزق کے لیے، صحت اور تندرستی کے لیے، عزت کے لیے، دشمنوں سے حفاظت اور خیر اور برکت کے لیے دعا لازمی کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو بہتر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہماری نمازوں اور عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سامعین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھ دینا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔